السلام علیکم عزیز بچوں، میں محمد عبد المنان، اسکول اسسٹنٹ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نیو مسرم باغ، آج کی اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے سامنے میتھمیٹکس کا ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ایک اہم تھیورم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ تھیورم میتھمیٹکس میں کئی جگہ آپ کو مدد کرے گا۔ بے شمار سوالات کے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اس مسئلے کا نام ہے فیثاغورس کا مسئلہ، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں پائتھاگورس تھیورم۔ میتھمیٹکس میں یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بہت ہی غور سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کسی مثلث قائم الزاویہ میں وتر کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوگا۔ کسی مثلث قائم الزاویہ میں وتر کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہوگا، یہ مسئلے کا بیان ہے۔ اب اس مسئلے کا ثبوت ہم معلوم کر رہے ہیں۔ آپ بازو میں دیے گئے فگر کو غور سے دیکھیے، جس میں ایک مثلث ہے اے بی سی، اور اے بی سی میں اے بی اور بی سی ایک دوسرے کے عمودوار ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میں 90 ڈگریز کا زاویہ بناتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھتے رہیے، اور ادھر جو اسٹیپس بازو میں دیے گئے ہیں اس کو میں پڑھتے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس مثلث کو بھی، اس کے اضلاع کو بھی، اضلاع اور اس کے جو نام ہے اس کو آپ غور سے دیکھتے چلے جائیے۔ دیا گیا ہے کہ مثلث اے بی سی ایک قائم الزاویہ مثلث ہے جس میں راز بی پر زاویہ قائمہ ہے۔ ہم کو کیا مطلوب ہے؟ ہم کو یہ مطلوب ہے کہ مثلث کا وتر باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے مساوی ہونا ہے۔ اس کو ہم ایکویشن میں، مساوات میں یہاں لکھ رہے ہیں کہ کیا مطلوب ہے؟ اے سی اسکوائر از ایکول ٹو اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر، جہاں پر اے سی مثلث اے بی سی کا وتر ہے، اور اے بی اور اے سی اس کے دوسرے دو اضلاع ہیں۔ اب اس میں ایک بناوٹ ہم بنائیں گے، ایک کنسٹرکشن کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ اور اے سی پر عمودوار بی ڈی کو اتارنا ہے۔ اے سی جو ضلع ہے اس پر بی ڈی کو عمودوار اتارنا ہے۔ یہ ہم نے اتار لیا۔ اب یہاں سے ثبوت شروع ہو رہا ہے۔ مثلث اے ڈی بی، مثلث اے ڈی بی مشابہ ہے مثلث اے بی سی کے۔ اے ڈی بی اور اے بی سی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ اگر یہ مشابہ ہیں تو اس کے متناظر اضلاع اے ڈی بائی اے بی از ایکول ٹو اے بی بائی اے سی ہوں گے، اور جب ہم کراس ملٹیپلیکیشن کریں گے تو اے ڈی اے سی ایک دوسرے سے ضرب ہوگا، اور وہ مساوی ہوگا اے بی ضرب ہو کر اے بی اسکوائر ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا اے ڈی اے سی از ایکول ٹو اے بی اسکوائر۔ اس کے علاوہ بھی اور دو مثلثات جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، مثلث بی ڈی سی اور اے بی سی۔ بی ڈی سی اور اے بی سی بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، تو اسی طرح سے اس کے بھی متناظر اضلاع کو ہم مقابلہ کریں گے، کمپیئر کریں گے کہ سی ڈی بائی بی سی از ایکول ٹو بی سی بائی اے سی۔ تو یہاں پر بھی کراس ملٹیپلائی کرنے سے کیا ہوگا؟ سی ڈی انٹو اے سی مساوی ہے بی سی اسکوائر کے۔ یہ ایک دوسری مساوات ہوئی۔ پہلی اور دوسری مساوات کو جمع کیجئے تو اے ڈی اے سی پلس سی ڈی انٹو اے سی از ایکول ٹو اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر۔ یہاں پر لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھیے کہ اے سی دونوں میں ہے، کامن نکل جائے گا، تو کامن نکال کر آپ اے سی انٹو اے ڈی پلس سی ڈی از ایکول ٹو اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر لکھیں گے۔ اور اے ڈی پلس اے سی جو ہے وہ بھی دراصل اے سی ہی ہے۔ آپ اس کو اس
बाजू दिए गई शक्ल के अंदर देख सकते हैं कि ए डी डी सी दोनों मिलाकर फिर ए सी ही है, तो ए सी स्क्वायर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर ए सी इंटू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये साबित हो गया। इस मसले को कब किसने साबित किया? इस मसले को 800 क़ब्ल मसीह में हमारे मुल्क के रियाजीदान अबू धयान ने इस तरीके से साबित करने की कोशिश की। उसका भी एक अलग सबूत हमारे सामने आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को इस तरीके से जैसे अभी इस पूरी तफसील में बताया गया है समझ लीजिए, याद रख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं वो किताब की मदद लेकर बुधियान के मसले को भी हल करने की कोशिश करें। बच्चों, अब आपके सामने फिथागोरस के मसले पर मबनी एक मिसाल पेश की जा रही है। इस मिसाल के ज़रिए से भी आप फिथागोरस के मसले को इस्तेमाल करते हुए दिए हुए सवालात कैसे हल किए जा सकते हैं वो आप सीख सकते हैं। मिसाल इस तरह से है, 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है जो ज़मीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर है। बताइए कि सीढ़ी इमारत के कायदे से कितने फासले पर रखी गई है। बच्चों, ये आपके सामने सीढ़ी किस तरह से इमारत के साथ लगाकर खड़ी की गई है उसकी एक शक्ल दी गई है, जिसके अंदर ए बी सीढ़ी को ज़ाहिर कर रहा है और ज़िला ए सी इमारत की बुलंदी है और बी सी सीढ़ी का और इमारत का दरमियान का फासला है। सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर दी गई है और इमारत की बुलंदी जहां जाकर सीढ़ी टिकी है वो 20 मीटर है। अब इसका हल हम तलाश कर रहे हैं। ये सब मिलाकर एक मुसल्लस ए बी सी बन गया है और सी पर कायम ज़ाविया 90 डिग्रीज है। फिथागोरस के मसले के तहत वितर का मुरब्बा मसावी है बाकी दो अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ। अब वितर यहाँ पर ए बी है, तो इस तरह से फिथागोरस का मसला बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की कीमत 25 है और ए सी की कीमत 20 है, उसी को हमने यहाँ दर्ज किया है। 25 स्क्वायर मसावी है 20 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको बी सी की कीमत मालूम करना है, तो बी सी को एक तरफ रहने दीजिए, 25 स्क्वायर दूसरी तरफ है। 20 स्क्वायर को 25 स्क्वायर में से माइनस कीजिए, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400, तो 625 में से 400 चले जाएंगे तो आपको मालूम है कि इसका नतीजा होगा 225 और ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है, तो बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 225। 225 का जज़र आप निकालेंगे तो ये कीमत बनेगी 15 मीटर। इस तरह से आपको मालूम हो गया कि सीढ़ी से इमारत का फासला 15 मीटर है, यानी बी सी की कीमत 15 मीटर है। ये फिथागोरस के मसले से आपने मालूम किया है। बच्चों, एक और मिसाल आपके सामने रखी जा रही है, मिसाल नंबर 12 है। मिसाल इस तरह से है कि बी एल और सी एम मुसल्लस ए बी सी के वस्तानिये हैं जहां रास ए कायम ज़ाविया है। साबित कीजिए कि 4 इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। यहाँ पर भी आपके सामने एक शक्ल है जिसमें एक मुसल्लस है ए बी सी और ए पर ज़ाविया कायमा है और दो वस्तानिये बनाए गए हैं। बी से आकर एक वस्तानिया एल पर आता है, बी से एक वस्तानिया ए सी पर एल पर आकर गिरता है और एक वस्तानिया सी से निकलकर ए बी पर आकर एम पर रुकता है। इसको ज़हन में रखते हुए अब हम हल करने जा रहे हैं। बी एल और सी एम मुसल्लस ए बी सी के वस्तानिये हैं। ज़ाविया ए 90 डिग्री है। मुसल्लस ए बी सी में
فیثاغورس کے مسئلے کی روح سے بی سی اسکوائر از اکول ٹو اے بی اسکوائر پلس اے سی اسکوائر ہوگا، اور بی ایل اسکوائر از اکول ٹو، یہ اے سی کا آدھا ہے کیونکہ وسطانیہ جو ہے اس کے سامنے کے ضلع پر آدھا کرتا ہے، تو یہ اے سی بائی 2 اسکوائر پلس اے بی اسکوائر ہوگا۔ اے سی بائی 2 کا ہول اسکوائر ہے تو اے سی اسکوائر بائی 2 کا اسکوائر 4 پلس بی اسکوائر۔ اب یہ 4 سے بی ایل کو آپ ضرب چلی پائی سے ضرب دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا 4BL اسکوائر از اکول ٹو اے سی اسکوائر پلس 4AB اسکوائر، تو یہ ہوگا CM اسکوائر از اکول ٹو اے سی اسکوائر پلس AM اسکوائر، یہ مثلث CMA میں ہے۔ اسی طرح سے CM اسکوائر از اکول ٹو اے سی اسکوائر پلس AM کیا ہے؟ AM دراصل اے بی کا آدھا ہے، تو یہاں پر بھی اے ایم کی جگہ اے بی بائی 2 ہول اسکوائر لیں گے، تو یہاں پر بھی وہی ضرب چلی پائی کے طریقے سے یہ بھی ہوگا 4CM اسکوائر از اکول ٹو 4AC اسکوائر پلس اے بی اسکوائر۔ یہ دو جو آپ کے ایکویشنز بنے تھے ان دونوں کو 2 اور 3 کو جمع کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے 4 into BL اسکوائر پلس CM اسکوائر از اکول ٹو 5 into AC اسکوائر پلس AB اسکوائر۔ اس طریقے سے ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ 4 into BL اسکوائر پلس CM اسکوائر از اکول ٹو 5BC اسکوائر۔ یہ دو مثالیں بچوں آپ کو دی گئی ہیں جس میں آپ نے فیثاغورس کے مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے دیے ہوئے سوال کو حل کیا ہے۔ اس طرح سے آپ کو ایک اور مشق اور اس کے اندر مزید سوالات دیے جاتے ہیں، اس پوری مشق کو آپ ایک ایک سوال کو حل کیجئے فیثاغورس کے مسئلے کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس پر خوب مشق حاصل کر کے اس پر اچھی خاصی آپ اپنی گرفت کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پھر آئندہ کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔